اسلام کے آ جانے سے، شریعت کے نزول کے بعد اس عورت کی عزت و تکریم کے سلسلے شروع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم سید، آدم کی ساری اولاد سردار ہے، سرتاج ہے۔ والرجل سید اہلی، آدمی اپنے اہل و عیال کا سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے۔ والمرأة سیدۃ بیت زوجہا، اور عورت بھی سیدہ ہے، سرتاج ہے، سردار ہے اپنے خامد کے گھر کی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مقام سے نوازا، خصوصاً وہ عورت جس کا کوئی تصور نہیں تھا، ہر شخص اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھتا، اور کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے ایک نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل ملا کے 18 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، اور وہ بھول گئے کہ ان کی ماں بھی کسی کی بچی تھی۔ وہ بھول گئے دنیا میں آئے تو اسی عورت کے اللہ عز و جلال نے کیسے فیصلے فرمائے کہ اس کے آنے کا سبب بھی یہ مرد عورت بنے، لیکن احسان فراموشی کی کوئی حدود بھی ہوتی ہیں۔ انسانیت کے اندر چنگیزی اس وقت آتی ہے جب علم و معرفت نہیں ہوتا۔ اس جہالت کی وجہ سے کس انداز سے انہوں نے ظلم اٹھائے اور کس طرح اپنی ماؤں کو بیچتے، بہنوں کو بیچ دیا کرتے، اور شریعت نے یہ قیامت کی نشانی بیان کر دی، ان تلد الامۃ ربتہا، ایک وقت آئے گا کہ ماؤں کے ساتھ بدتمیزی عام ہو جائے گی، ان کا احترام و اکرام ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی ماں کو بیچ دے گا، بکتے بکتے اور بکتے دوبارہ پھر اسی کے پاس ہی وہ بکتی آ جائے گی۔ پہلے بیٹا تھا، اس نے ماں کو بیچا، پھر وہ ایز اے لونڈی اس کو خریدے گا اور مالک بن جائے گا اپنی ماں کا۔ اللہ عز و جلال ہمیں ایسے ماحول سے اور ایسے تصورات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو مقام دینا شروع کیا تو اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ جو خمار تھا مردوں کے ذہنوں میں، اس خناس کو دور کیا اور یہ آیت نازل کی کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اور اولاد میں مقدم کیا تو بیٹی کو مقدم کیا، بیٹے کا تذکرہ ہی بعد میں کیا۔ ارشاد ربانی ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ اولاد دینے والا تو وہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹیوں کی نعمت سے نواز دے، وہ جس کو چاہے بیٹوں سے نواز دے، اور جس کو چاہے دونوں نعمتیں عطا کر دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، دونوں نعمتوں سے محروم کر دے۔ وہ ذات ایسی ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی یہ سوال کر سکے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ سب مخلوق ہے، وہ اکیلا خالق ہے، وہ یکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے فیصلوں کے اعتبار سے بھی، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اور اپنے خوبصورت ناموں کے اعتبار سے۔
جس طرح خالق و مخلوق میں فرق ہے، اس طرح خالق و مخلوق کی صفات میں بھی فرق ہے اور اس کے ناموں میں بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پھر دوسری مرتبہ انسانیت میں برابری کے بارے میں حکم نازل کر دیا کہ مت سمجھیے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، جس طرح مرد کی معاشرے میں حیثیت ہے عورت کی اسی طرح ہی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں برابری کے بارے میں یہ فرمان نازل کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، مت سمجھیے کہ اس کا کوئی وقار ہی نہیں عورت کا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں عورت کی، تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو۔ یہ ساری کائنات جو ہے آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تمہارے اندر یہ فخر اور گمنڈ اور غرور ہے، کس بات کا غرور ہے؟ کلنا من آدم و آدم من تراب، سب کے سب تو ہم آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ اور ساتھ اللہ کے رسول نے پھر تنبیہ کی، سنو تکبر اور گمنڈ چھوڑ دو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جعلان بنا دیں گے۔ جعلان اس کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ شریعت نے ایک تیسرا مقام عورت کو پھر دیا، اور صفائی ہو رہی ہے جاہلیت کے وہ رجحانات، جاہلیت کی وہ غلط سوچیں جس کی بنیاد پہ عورت کو ظلم و استبداد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان میں بھی برابری پیش کر دی کہ جس طرح مرد مومن ہو سکتا ہے عورت بھی مومن ہو سکتی ہے۔ جو امتیازات مرد کو حاصل ہوتے ہیں ایمان لانے کے بعد، وہ عورت کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی عمل صالح کرے، وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو ہی اللہ نے وعدہ دیا ہے۔ مرد اگر اپنے ایمان کو خوبصورت بناتا ہے، اس سے بھی پاکیزہ زندگی ہم دیں گے۔ عورت اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، ایمان اپنا اچھا کر لیتی ہے، اللہ اسے بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ایسی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے کہ ہر شخص ان کو دیکھ کے رش کرتا نظر آئے گا اور یہ دعائیں کرتا نظر آئے گا، اے اللہ اس طرح کا ایمان ہمیں بھی نصیب فرما۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے ثابت کیا کہ دونوں کی حیثیت ہے معاشرے میں، اکیلے مرد کی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا نظام بھی جاری کیا، اس بات کو معاشرے کے دلوں سے کریت کے نکال دیا کہ تمہارا یہ تصور بہت غلط ہے کہ عورت کی بات نہ کرو، عورت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن مجید اتار رہا ہوں اور تذکرے میں بھی برابری ہوگی، جہاں مردوں کا تذکرہ کیا وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مسلمان مرد ہیں تو مسلمان عورتیں بھی ہیں. اگر مومن مرد ہو سکتے ہیں تو مومنہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. اگر خشوع اختیار کرنے والے مرد ہو سکتے ہیں تو یہ صرف تو عورتوں کو بھی اللہ عطا کر دیتے. اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت مردوں میں ہے تو اللہ نے عورتوں میں بھی رکھی ہے، وہ بھی قنوت کر سکتی ہیں. صبر کرنے والے اگر مرد ہیں تو معاشرے میں بہت ساری عورتیں ہیں جو مردوں سے بھی بسا اوقات زیادہ صبر کرتی ہیں. اللہ عز و جلال نے فرمایا کہ صدقہ اگر مرد کر سکتا ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے. روزے دار اگر مرد ہو سکتے ہیں تو عورتیں بھی تو روزہ رکھتی ہے نا. اور جس طرح مردوں کو عزت پیاری ہے، اللہ نے ایسی عورتیں بھی پیدا کی ہیں جو بہت پاکیزہ اور پاک دامن ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جس کی پاک دامنی کی جب تک تلاوت نہیں ہوتی قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا. اور رب تعالیٰ کروڑوں مرتبہ روزانہ اس عورت کی پاک دامنی کی تلاوت کرواتے ہیں، نمازوں میں بھی اور خارج نماز میں بھی. اور کیسی وہ پاکیزہ عورت، یہ سب مسلمان بیٹیاں اسی سیدہ عائشہ کی ہی بیٹیاں ہیں. اسی کی طرح ہی ان کے اندر بھی ایمان ہو سکتا ہے کہ جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوا کرتا اور سرتاج ملائک جبریل آ کے سلام پیش کیا کرتے. اور اگر ذکر کرنے والے مرد ہو سکتے ہیں تو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. رابعہ العدویہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیت دی تھی. 24 گھنٹے کا معمول یہ تھا، صرف سونے کے لیے، صرف نماز پڑھنے کے لیے اور صرف کھانا پکانے کے لیے اٹھتی. وگرنہ ان کا کام یہ تھا رابعہ العدویہ کا کہ وہ سجادہ مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کرتی رہتی. اور جو بھی شخص آتا اور آ کے صرف ایک ہی گزارش کرتا، دعا کر دیجئے، آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. تو کہا کرتی جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اسی رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بھی دعا کیا کرو. اور جب وہ سجدے میں جاتی، سجدے سے سر اٹھاتی تو کیا نظر آتا کہ انہا النقع، ایسے لگتا جیسے چشمہ پھوٹ رہا ہے. وہ چشمہ نہیں ہوتا تھا، اس کے آنسوں کی رمجم جاری ہوتی تھی جو زمین پہ نظر آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتیں بھی پیدا کی ہیں. اگر مرد ذکر کر سکتے ہیں تو اللہ نے عورتوں کو بھی یہ شان دی. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے یہ اجر کے وعدے صرف مردوں کے ساتھ نہیں کیے، عورتوں کے ساتھ بھی کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک 5واں فیصلہ اور نازل کر دیا. کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا جاہلیت میں اور آج بھی اس کے اثرات معاشرے میں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خلقت میں برابری کا تصور نازل کر دیا. مت سمجھو کہ عورت جو ہے اس کی خلقت میں نقص ہے. یہ اللہ کے کچھ فیصلے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. خلقت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. یا
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے۔ اور آپ کے لیے بھی یہ بات آپ نے کئی مرتبہ یہ سنی ہوگی، آج بھی اگر آپ تھوڑا سا میڈیکلی دیکھیں، جس بنیاد پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ عورت کی 18 پسلیاں ہوتی ہیں اور مرد کی 17 پسلیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک پسلی سے سیدنا آدم علیہ السلام کی اس پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور تعجب یہ ہے کہ انسان پھر بھی مرد گمنڈ کرتا ہے، اس کی تو ایک پسلی اس سے کم ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ ہی اس بنیاد پہ کیا تھا، اور فیصلہ کیا تھا کہ ایک عورت نے آ کے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں عورت تھی، اب میں مرد بن گیا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں شادی کر سکوں۔ اور یہ بھی ایک حیران کن بات ہے، آج تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز معاشرے میں آتے ہیں، لیکن دلائل کی روشنی میں اس طرح کے ایشوز کو سمجھنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹا جو ہے وہ فیصلہ نازل کر کے اس معاشرے کے منہ پہ ایک بہت بڑا تمانچہ تھا، جس معاشرے کے اندر عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، 7 ایسے مقدس رشتے گنوائے، خونی اور اسی طرح رضائی، کہ ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، حرمت کے الفاظ نازل کر دیے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم۔ حرام ہے تم پر کہ تم ماں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھپھو کے ساتھ، اور اسی طرح اپنی بھانجی کے ساتھ اور اپنی بھتیجی کے ساتھ، ان رشتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ حرمت کے جب الفاظ نازل ہوئے، معاشرہ چونک گیا کہ تو قرآن نے کیسا فیصلہ دے دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ان تمام رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو جاہلیت میں ہوتا، کوئی چاہتا تو اپنی بیٹی سے ہی نکاح رچا لیا کرتا، جو چاہتا اپنی ماں کو ہی اپنی بیوی بنا لیتا۔ اسلام نے اس حرمت اور تقدس کو باقی رکھنے کے لیے، جس طرح مردوں کی حرمت اور تقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بھی حرمت اور تقدس کو نازل کر دیا۔ تعلیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برابری کروا دی۔ کیسے برابری کروا دی؟ مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنے کے لیے آیا کرتے، اور اللہ کے رسول ان کو سکھایا کرتے۔ عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ ابو سعید فرماتے ہیں قالت النساء، عورتیں اکٹھی ہو کے کہنے لگیں غلبنا علیک الرجال، اللہ کے پیارے پیغمبر، مرد تو غالب آ گئے۔ پوچھا مرد کیسے غالب آ گئے؟ کہا وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِن نَفْسِكَ، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم تعلیم سیکھیں، ہم تعلیم حاصل کریں، یہ علم ہمارا حق نہیں ہے۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعدہ دیا کہ فلاں انصاریہ صحابیہ کے گھر تم جمع ہو جانا،
میں تمہیں وہاں آ کے واعظ بھی کروں گا اور تمہیں دین کی تعلیم بھی دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقاعدہ وقت دیا، ان کو پڑھایا، ان کو سمجھایا۔ تو اللہ ذوالجلال نے تعلیم میں بھی مرد اور عورت کے لیے برابری کا تصور پیش کر دیا۔ علیہ جو ہارون الرشید کی بہن تھی، اللہ تعالیٰ نے صحابیات کو تو کمال دیا ہی تھا، وہ تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تابعات کو بھی اللہ نے کمال دیا تھا، بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ حفصہ بنت سیرین، یہ محمد بن سیرین اور احمد بن سیرین کی بہن ہے۔ جب بھائیوں سے کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تو وہ کہتے ہمیں تو علم نہیں ہے، تم حفصہ سے جا کے پوچھ لو، وہ تمہیں اس مسئلے کا حل بتا دیں گے۔ اور کہا کرتی تھی علیہ، یہ ہارون الرشید کی بہن ہے، کہ نحن نساء مع رجالنا ورجال مع غیرہم، ہم عورتیں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے عورتیں ہیں؟ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے اور اپنے خامدوں کے لیے عورتیں ہیں، لیکن اگر کوئی ظلم و زیادتی کرے گا تو بقیہ مردوں کے ساتھ ہم مرد بھی ہیں۔ یہ جرت اسلام نے دی، یہ بہادری اور ایمان کی بلندی اسلام نے عطا کی۔ اور یہی ہارون الرشید، ان کی بیوی زبیدہ، جس کے محل اور قصر میں صدارتی محل کے اندر 102 بچیوں کو یہ تعلیم دیا کرتی تھی۔ اور آپ کے لیے یہ بات حیرانگی کی ہوگی کہ آج تو یہ شوق ختم ہو گیا، آج تو بس یہ شوق رہ گیا ہے کہ بدھا کی تصویر کون بنائے گی۔ یہ وہ دور تھا جب 70 عورتوں نے، بچیوں نے خط کوفی میں اپنے ہاتھ سے مکمل قرآن لکھا تھا۔ اور یہ وہی زبیدہ ہے کہ جس نے حاجیوں کے لیے زبیدہ نہر بنوائی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو حاجیوں کے لیے مسائل ہی بہت ہیں، اس نے انجینئرز کو بلایا کہ فوراً یہاں نہر بنوائی جائے۔ کہا یہ بہت مشکل کام ہے، پہاڑ کو کون کاٹے گا، کیسے نہر بنے گی؟ کہا ایک مرتبہ معول، اگر کدال کے ساتھ ایک تم ضرب لگاؤ تو 1 دینار بھی اس پہ خرچ آئے تو پیمنٹ میں کروں گی۔ اور پھر وہ نہر بنی۔ دجلہ کے کنارے پہ زبیدہ بیٹھی تھی رحمہ اللہ۔ جب ان کے سامنے واؤچرز پیش کیے گئے کہ یہ اخراجات ہیں، اس نے اسی طرح ان کو پکڑا اور کہا اس کو دجلہ کے سپرد کر دو، اور ساتھ کہا میرے مالک، میں نے بغیر دیکھے پیمنٹ کر دی ہے، میرے حسابات کو بھی بغیر دیکھے مجھے جنت دے دینا۔ یہ کمالات اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد عورت کو عطا کیے۔ اللہ ذوالجلال نے پھر انعامات کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور ان انعامات کو سن کے انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے معاشرے کے اندر عورت کو مقام کیا دیا ہے۔ ماں کا درجہ دیا، یہ بکنے والی ہے، یہ ساز و سامان اور بھیڑ بکری کی طرح بکنے والی عورت کو ماں کا درجہ دیا۔ کیسا درجہ دیا؟ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک، سب سے زیادہ نیکی، سب سے زیادہ خیر خواہی میں کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری والدہ گرامی۔ پھر سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، امک امک امک۔ اور چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ان لوگوں کے منہ میں لگام ڈالنے والی روایت ہے۔ اس روایت میں عورت کو 3 حق شریعت نے دیے اور مرد کو 1 حق دیا ہے۔ جو عورت کے حقوق کا رونا روتے ہیں، اسلام نے تو عورت کو کچھ دیا نہیں، اس قرآن و حدیث کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ 3 حق دیے ہیں عورت کو اور 1 حق دیا ہے مرد کو۔ ماں کا درجہ دیا، یہ وہی عورت ہے
جس کو اللہ ذوالجلال نے بیوی کا درجہ بھی دیا اور ساتھ تنبیہ کروائی اپنے محبوب کی زبان اطہر سے، فاتقوا اللہ فی النساء، لوگو اے مردو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں پہ ظلم و زیادتی کرنے سے باز آ جاؤ۔ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے، نکاح کے ذریعے ظلم و زیادتی کا نشانہ نہ بناؤ، اور یاد رکھو وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں، عورتوں کے حقوق تم پر بھی ہیں، ان کے کھانے کا خیال کرنا، ان کے لباس کا خیال کرنا، اور ساتھ یہ فرمایا ان تکسوها اذا اکتسیت، تمہارا دل چاہتا ہے نا اچھا لباس پہنو، تو جب اپنا لباس خریدنے جاؤ تو اپنی بیوی کا بھی خریدا کرو۔ تمہارا جی چاہتا ہے نا اچھے کھانے کھاؤ، تو جب خود کھاؤ ان تطعمها اذا طعمت، تو اس کو بھی کھلاؤ۔ مت یہ کہا کرو میں بس بازار گیا تھا اور میں نے لباس خریدا ہے، تمہارے پاس تو پڑا ہوگا نا وہ جو خالہ نے دیا تھا۔ نہیں، ان ہیل و بہانوں سے اپنے اس عظمت کو مت گراؤ، اس کو بھی پہناؤ، اس کو بھی کھلاؤ۔ ولا تقبح، اب اس کی قباحتیں مت بیان کرو کہ یہ تو نسل اچھی نہیں ہے۔ کیسے نسل اچھی نہیں ہے؟ آپ تو بڑے اہتمام سے 200 لوگ لے کر گئے، عزت سے لے کے آئے۔ ایک مومن کی شان تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں اس طرح کی قباحتیں پیش کرے۔ ولا تضرب الوجه، اس کے چہرے پہ مت مارو، فإن الصورة محترمة، کیونکہ انسان کا چہرہ محترم ہوتا ہے۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اور کسی خادم کو مارا نہیں ہے۔ اس لیے وہ تصور جو جاہلیت میں تھا آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، یاد رکھنا وہ خود بھی پاؤں ہی ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہماری عزت ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ خود بھی سر ہی ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا مقام ہوتا ہے تو وہ کسی کو مقام دیتے ہیں، ان کا اپنا مقام نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کو بھی مقام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کا مصدر قرار دیا، اور اللہ ذوالجلال نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ اتنا بڑا مقام کہ اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بندوبست کیا، تم سکون حاصل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مودت اور رحمت بنایا ہے۔ جوانی میں محبت غالب ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے لم یرا مثل المتحابین فی النکاح، نکاح سے بڑھ کے دنیا میں کوئی محبت نہیں ہو سکتی، اس کا بدیل ہی کوئی نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ محبت نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کی محبت رکھتی ہوتی ہے۔ جوانی میں شادی کے بعد محبت غالب ہوتی ہے، جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے رحمت غالب آ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا
کتنے لوگ جو ہیں آج کل تو خیر اس طرح کی باتوں کو لوگ نشانہ بھی بناتے ہیں، جو ہی عمر بڑی ہوتی ہے کبھی چائے مرد پکا رہا ہوتا ہے کہ چلو آج بیمار ہے تو اس کا خیال کر لیا جائے۔ ہاں آج کل کو ایسا کرے تو فوراً ایک نوبل پرائز سے بچتا ہے کہ کہیں نوبل پرائز نہ مجھے مل جائے۔ وہ نوبل پرائز کیا ہے؟ لوگ فٹ کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ رن مرید ہوگا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کو سواری پہ سوار کرنا تھا، آپ زمین پہ بیٹھے، افضل البشر، سید البشر، پوری کائنات ایک طرف اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، آپ زمین پہ بیٹھے، اپنے گھٹنے کو اٹھایا اور کہا میمونہ یہاں پاؤں رکھو اور پھر اونٹ پہ سوار۔ آج ہو سکتا ہے کہ بیوی کے لیے کوئی گاڑی کا دروازہ بھی کھولے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہو سکتا ہے جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس انداز سے بھی عورتوں کو مقام دلوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی قلبی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے یہ آیتیں نازل کر دی۔ جب ثابت بن قیس بن شماس نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا اور کہہ دیا انتی کا ظہر امی، تم میری ماں جیسی ہو، تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک بات تو بتائیں۔ اکل مالی، میرا مال تھا وہ میں نے اس کو ہی دے دیا، وہ بھی اس نے کھا لیا۔ وافنا شبابی، میری جوانی بھی اس کو لوٹا دی۔ ونشرت له بطنی، اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بھی دی ہے۔ حتی اذا کبرت سنی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ وانقطع ولدی، اب میرے بچے بھی جوان ہو گئے، وہ بھی الگ الگ ہو گئے، ہم اکیلے ہی تو ہیں۔ ظاہر منی، اب اس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے اور کہتا ہے تم میری ماں جیسی ہو۔ یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے ہوئی، سیدہ عائشہ سامنے بیٹھی ہیں، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بات میں نے نہیں سنی، لیکن رب تعالیٰ نے یہ بات سن لی اور قرآن نازل کر دیا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی اور ساتھ ہی فیصلہ نازل کر دیا۔ ایک عورت کے شکوے پر اللہ تعالیٰ نے رکوع نازل کر دیا، ایک عورت، اور معاشرے کو یہ سمجھایا کہ مرد جس طرح بات کرتا ہے اس کی بات کو سنا جاتا ہے، عورت نے صرف چند الفاظ بولے ہیں، رب تعالیٰ نے اس کی حمایت کے اندر یہ قرآن نازل کیا کہ ہاں آئندہ سے اگر تم نے ایسا کیا تو جب تک تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاؤ گے تم اس کے پاس نہیں جا سکتے، تمہیں 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم وضع کر دیا، اور یہ عورت کی قلبی نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے ایسا کیا، عورت کی معاشرتی نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے کہ معاشرے میں اس کے اوپر کوئی تانا نہ دے، معاشرے میں کوئی اس کو بے وقت نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت کو نازل کر دیا کہ اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم عدل کر سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ایسا کر لو، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہیں دوسری شادی اور تیسری اور چوتھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کس وجہ سے؟ اس کی اس معاشرتی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بے یار و مددگار معاشرے میں نہ رہے اور کھیل کود کا سامان نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ قرآن میں نازل کر دیا، بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم قنطار بھی مہر میں دے دو تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قنطار 150 kg گولڈ، 150 کلو سونا، اس کو قنطار کہتے ہیں۔ اگر تم اتنا سونا بھی بطور مہر دے دو تو دے سکتے ہو۔ کیوں دے سکتے ہو؟ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن کائنات کی سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج اس مہنگی چیز کو اتنا سستا کیا جا رہا ہے کہ کسی نے موٹر سائیکل خریدنی ہو، اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے بھی اسے عورت ہی نظر آتی ہے، مرد کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اتنی سستی کر دیا کہ اگر کسی کے پاس 5 سے 10,000 ڈالر ہوں تو اس کو سنبھال کے لاکر میں رکھیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ریٹ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے گر بھی جائے، لیکن کھربوں روپے کی عزت اور کھربوں روپے کی یہ قیمتی عورت، صالح عورت کو آرام سے لاکر کیا، گھر کیا، کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں، اس کو بازار میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جس دن سے اس عورت کا سستا کیا گیا، اس دن سے ہی معاشرے کے اندر ذلت و رسوائی کا نزول ہو گیا۔ اسلام نے اس کی تخلیقی نزاکتوں کا بھی خیال کیا۔ جمعہ اس پہ فرض نہیں ہے، نماز با جماعت مردوں کی طرح اس پہ فرض نہیں ہے، احرام کی پابندیاں اس پہ نہیں ہیں، جہاد اس پہ نہیں ہے، اور اسی طرح نماز اور روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت عطا کر دی۔ صحابیات میں سے ایک صحابیہ تھی ام یعقوب، یہ خطیبہ عورت تھی، جب بھی عورتوں نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ان کے ذریعے پوچھتے۔ ام عطیہ تھی، ان کے ذریعے پوچھتے۔ ایک دن وہ آ گئی، عورتوں نے کافی ساری باتیں کی کہ ہمیں کیا ملا، ان کے پاس تو مال بھی ہے، مردوں کے صدقہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ یہ جہاد کرتے ہیں، ہم تو جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ حج کرتے ہیں، ہمارے پاس تو حج کے لیے بھی گنجائش نہیں۔ یہ عمرہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو عمرے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو صحابیہ نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے یہ سوال رکھ دیا۔ آپ نے پہلے تو فرمایا جہادکن الحج، تم حج کرو گی، یہ تمہارا جہاد ہے۔ جو اجر مردوں کو تلواریں اٹھا کے میدانوں میں جا کے ملتا ہے، تم حج کرو گی، اللہ تجھے جہاد کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اور ساتھ فرمایا الحج جہاد کل ضعیف، ہر کمزور کا جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ ساتھ یہ فرمایا الحج الجہاد لا شوکت فی، لڑائی نہیں ہے اس میں، لیکن اجر انسان کو جہاد جتنا ہی ملتا ہے جو حج کرتا ہے۔ عورتوں کو ایک خوشخبری یہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کھانا پکاتی ہو؟ قالت نعم، کھانا تو پکاتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ خاوند کی خدمت کرتی ہو؟ قالت نعم، خدمت تو کرتی ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بچوں کی پرورش کرتی ہو؟ قالت نعم، جی ہاں وہ تو کرنی ہے، وہی تو ذمہ داری ہے۔ فرمایا یعدل ذلک کلہ، تمہارا یہ کھانا پکانا، تمہارا اپنے خامد کی خدمت کرنا، حسن التباعل، اس کا اہتمام کرنا اور بچوں کی پرورش کرنا، یہ جہاد کے بھی برابر ہے، یہ صدقے کے برابر بھی ہے، یہ حج کے برابر بھی ہے اور عمرے کے برابر بھی ہے۔ عورت نے جب یہ بات سنی کہتی اللہ اکبر، یعدل ذلک کلہ، یعدل ذلک کلہ، یہ سارے اس کے برابر ہے۔
اور یہی کہتی کہتی اللہ کے رسول کے پاس سے گھر کو روانہ ہو گئی۔ اسلام نے یہ عظمت دی ہے اور اسلام نے یہ مقام دیا ہے کہ اگر اس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں اس کو اجر سے محروم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اس عورت کو بیٹی کا درجہ بھی دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات۔ سنو لوگوں، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، ان سے نفرت نہ کیا کرو۔ فإنہن المونسات الغالیات، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کا بہت خیال کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی یدرکا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، دوسری روایت میں من كانت له 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں فصبر علیہن، صبر کرتا ہے، وأطعمهن، ان کو کھانا کھلاتا ہے، وسقاهن، ان کو پلاتا بھی ہے، وکساهن، اور ان کو لباس بھی دیتا ہے، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے، ورباهن، ان کی تربیت بھی کرتا ہے، وزوجهن، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی بھی کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جس کی تو 2 بیٹیاں ہوں گی، اس نے ایسا کیا، فرمایا انا وہو کہاتین، جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس طرح کی تربیت کرتا ہے، کن لہ حجابا من النار، قیامت کا دن ہوگا جہنم کے سامنے یہ دیوار بن جائیں گے، اپنے والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسلام کے ذریعے عطا کیا، اس کے تشخص اور عزت نفس کو دنیا میں اجاگر کیا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کے بارے میں کوئی بات کر دے تو مرد جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میری عزت، میری شخصیت، میرے بارے میں بات کی۔ سنو، جس طرح تمہاری عزت ہے قرآن کہتا ہے اس طرح عورت کی بھی عزت ہے، اس کا بھی تشخص ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے، اسے بھی معاشرے میں زندہ رہنا ہے، اسے بھی معاشرے میں کام کرنے ہیں، اسے بھی معاشرے کو بنانا ہے، معاشرے کی گرومنگ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑے بڑے آئمہ کسی ماں کے ہی بیٹے تھے، یہ امام بخاری بھی کسی عورت کے ہی بیٹے تھے، یہ امام مسلم، یہ امام احمد بن حنبل یہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے۔ اس لیے ان کے عزت نفس کا خیال کیا جائے اور ان کے تشخص کو اپنے پاؤں تلے روندا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پاک دامن بھولی والی عورتوں پہ جو الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو 3 سزائیں اس کو دو۔ پہلی سزا، اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اس نے جرت کیسے کی ہے کسی پاک دامن عورت کے بارے میں زبان کھولنے کی۔ دوسری سزا، اس کی گواہی کو آئندہ سے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ تیسری سزا، یہ شخص فاسق اور فاجر قرار پائے گا، شریعت اس کو فاسق کنسیڈر کرے گی۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لے تو بقیہ 2 سزائیں اس سے اٹھائی جا سکتی ہیں، لیکن اس الزام کی وجہ سے اس کو 80 کوڑے سہنے پڑیں گے۔ کس وجہ سے 80 کوڑے؟ کس بنیاد پہ؟ اس نے ایک مومنہ عورت کی عزت کو داغدار کرنا چاہا ہے اور اس کے بارے میں زبان کھولی ہے، اور اس کے پاس 4 دلائل نہیں ہیں کہ جو کافی ہو سکیں اس بات کو ثابت کرنے کے۔
بلکہ اللہ ذو الجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. یہ چوتھی سزا ہے. 4 گواہ نہیں لایا، اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو فاسق سمجھو، اس کی گواہی آئندہ سے قبول نہیں ہوگی. اور ایسے لوگ جو بھولی بالی مومنہ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور یہ آخرت میں بھی ملعون ہوں گے اگر یہ توبہ نہیں کرتے. تو اسلام نے عورت کو اعزازات سے بھی نوازا. اتنی باتوں کا خیال کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعزاز کیسا دیا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لایا؟ سیدہ خدیجہ عورت تھی. سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے مال کس کا خرچ ہوا؟ سیدہ خدیجہ. وہ عورت تھی جس نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی اللہ ذو الجلال کے سامنے سجدہ ریز ہوئی اور یہ دعا کر رہی تھی اللہ اس کو قبول فرما لے. اس لیے تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ہی وزیرۃ صدق، یہ میری سچی وزیرہ ہے. آمنت بی حین کذبنی الناس، جب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے یہ سیدہ خدیجہ ہی تھی جو مجھ پر ایمان لائی. وواستنی بمال حین حرمنی الناس، جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے تو سیدہ خدیجہ نے اپنا مال نشاور کر دیا تھا اور اب تعالیٰ نے اسی سے ہی مجھے اولاد سے نوازا تھا. اور یہی وہ عورت ہے کہ جب وہ گھر سے کھانا پکا کر غار حرا تک لے جایا کرتی تھی. کتنی عمر تھی؟ 55 ایئرس، 55 سال عمر ہے. نہ اس وقت اوون سسٹم ہے، نہ اس وقت آج کل کے یہ گیس سسٹم ہے، نہ وہاں اپلوں کا کوئی سسٹم تھا. وہ کس طرح کھانا پکاتی ہوں گی اور کس طرح وہ برتن میں ڈال کے غار حرا پہ آج بھی جوان بیٹھے ہیں. میری پہلی تو دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن کچھ جوانوں کی خواہش ہوتی ہے غار حرا چڑھیں، لیکن ان کو پتہ جوانی کو چل جاتا ہے کہ چڑھنا کتنا آسان ہے. عورت ذات کھانا پکا کے غار حرا میں اپنے خامن کے لیے لے جا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابھی وہ گھر سے نکلی ہیں، وہ غار حرا پہنچی نہیں. جبریل امین غار حرا میں پہلے پہنچ گئے اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ قد اتتک، یہ خدیجہ آ رہی ہے. بیدہا اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، ٹفن ٹائپ برتن ہے. کیوں ٹفن ٹائپ کہہ دیا؟ فیہا ادام طعام و شراب، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں پینا بھی ہے اور اس میں سالن بھی ہے. جب یہ آ جائے، یہ پہاڑ پہ چڑھتی آ رہی ہے، گھر میں بچوں کا شور بھی ہوتا ہوگا. پہاڑ پہ چڑھنے سے انسان بس اوقات اس کا سر چکرا بھی جاتا ہے اور اسے فیلنگز بھی عجیب ہوتی ہیں کہ ایسا شور سا بھی سنائی دیتا ہے. جب یہ آ جائے فقر علیہ السلام من ربها، اللہ کے پیارے پیغمبر جب یہ خدیجہ آ جائے تو اسے کہنا تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. ومنی، میں سرتاج ملائک جبریل ہوں، میرا سلام بھی سیدہ خدیجہ کو پیش کرنا. وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخر، اور بشارت بھی دے دینا، خوشخبری بھی دے دینا، جنت میں تیرا ایسا گھر بنا دیا گیا ہے جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کبھی شور و غل ہوگا. آج کی مومنہ عورت شاید اس صحیح بخاری کی روایت کو بھول جاتی ہے، اور کتنے ہی وہ لوگ مسکین ہیں، میں ان کو مسکین ہی کہوں گا، فکری مسکین،
جو قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے، اس سے بڑا مسکین کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں مسکین جس کے پاس کھانا پینا نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس دین نہ ہو۔ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال نہیں ہے، غریب وہ ہوتا ہے جو بے نماز ہے، جس نے کل کو مار کھانی ہے، یہ غریب انسان ہے۔ تو مسکین لوگ آج ایک فتنہ اٹھائے پھرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے عورت کو کھانا پکانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اللہ سے ان کو ڈر جانا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائیں وہ لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من کم اعمی عن الطریق، جو دنیا کے اندر نبینے کو دنیا کا راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو جنت کا راستہ غلط بتائے اس پہ کیا ہوگا؟ اس لیے راستہ درست دینا چاہیے۔ جن لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نے لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھ کے فتوے تبدیل کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کی رضا کے لیے چند باتیں پیش کرنی ہیں، انہیں اللہ کی رضا کے لیے دین پیش کرنا چاہیے، ان کو قرآن پیش کرنا چاہیے، حدیث پیش کریں۔ یہی منہج ہے کتاب و سنت کا جو کل قیامت کو انسان کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہی یہ تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو ان دونوں چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اعزازات پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ پیغمبر ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھا کریں۔ آپ نے ایک تو مشورہ قبول کیا، ڈیلیگیشن آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نبی کون ہے۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی، یہ بات عورتیں بھی سن رہی تھی، فوراً فقیہ انصاریہ صحابیہ نے کہا اللہ کی رسول اجازت ہو تو یہ شرف مجھے لینے دیجیے۔ مردوں سے پہلے عورت نے کہا، اور اپنے نجاری، اپنے کارپینٹر غلام میمون سے ایک ممبر بنوایا۔ اسلام میں سب سے پہلا ممبر بھی بنوایا تو کسی عورت نے بنایا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے بلال نے اگر اذان کہی ہے تو وہ انصاریہ صحابیہ کا گھر ہی مدینہ میں سب سے اونچا تھا، اس کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے سیدنا بلال نے اذان دی، اور یہ امتیاز اور اعزاز بھی عورت کو نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی بتائی کہ سب سے پہلی شہیدہ اگر اسلام میں ہوئی ہے، شہید ہونے والی، تو وہ کون تھی؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی عورت تھی۔ یہ اعزازات دیے، یہ مقام اور بلندیاں اللہ تعالیٰ نے دی اس لیے کہ معاشرہ یہ سمجھے کہ عورت کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ اور آپ کے لیے یہ بات بھی ایک سمجھنے والی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ عورت کو تو اسلام نے کچھ نہیں دیا۔ ہاں، یہ وہ کہہ سکتا ہے وَقَدْ يُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ، جس کی آنکھوں میں تکلیف ہو چندھیا جائے اس کو سورج نظر نہیں آتا۔ وَقَدْ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ، جب بخار ہو جائے تو جام شیری بھی کڑوا ہی لگتا ہے۔ وَكَيْفَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ اذا احتاج النہار الى دلیل، جب سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی پوچھ رہا ہو کہ دلیل دو، سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا، تو اس کے دماغ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اتنے دلائل اور اتنے ثبوت جو اسلام نے پیش کیے، اتنے اعزازات کے بعد بھی کوئی کہے کہ عورت کو اسلام نے مقام نہیں دیا، فَلْيَسْتَحْيِ عَلَى نَفْسِهِ، اس سے اپنے اوپر حیا کرنی چاہیے اور اسلام پہ کوئی بلیم نہیں لگانا چاہیے۔ اسلام نے ایک اور پہلو بھی پیش کیا ہے، اگر کسی کی بیوی قتل ہو جائے تو خامد کو اس کی دیت کتنی ملے گی؟ کون بتائے گا؟
کتنی دیت ہے عورت کی؟ 50 اونٹ. اور اگر کسی کا خامد قتل ہو جائے تو عورت کو دیت کتنی ملے گی؟ کون فائدے میں ہے؟ بولے. حق اللہ نے مرد کو زیادہ دیا کہ عورت کو زیادہ دیا؟ عورت کو زیادہ دیا.